سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اچھی خاصی عوامی تائید و حمایت رکھنے والی جماعت تحریک انصاف صحرا کا بگولا بن کر رہ گئی ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مصالحت کا عقد بانجھ ثابت ہونے کے باعث پی ٹی آئی خلا حاصل کرنے کی سبیل ڈھونڈ رہی ہے۔ قانون کے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ جمیعت العلماء اسلام کے امیر محترم مولانا فضل الرحمان کی چوکھٹ کو بوسہ دینے مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس کی بارگاہ عالی میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے، رابطہ جمیعت العلماء اسلام کے مولانا محمد خان شیرانی اور تحریک انصاف نظریاتی کے اختر ڈار کی قدم بوسی کرنے کے بعد اپنی شناخت کے لیے ماری ماری پھرتی پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے حجرے میں پہنچی اور صاحبزادہ حامد رضا کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ نام اور چہرہ پاتے ہی وہ بھی نقاب اور بے حجاب ہو کر پازیب چھنکاتی عمران خان کی دیرینہ دوست محمود خان اچکزئی کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنی برسوں کی انا طرحدار پٹھان کے قدموں میں رکھتے ہوئے اسے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ اب جبکہ محفوظ پناہ گاہ تصور ہونے والی پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ 0 جمع 0 کا نتیجہ 0 ہی ہوتا ہے، تو پارٹی کے اندر جوتم جوتا شروع ہو چکی ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ صرف عمران خان نامی حکمت کار کی وجہ سے، جس کی ضد ہٹ دھرمی، انا، نرگسیت، بے ہنری اور کم دانشی نے جماعت کو شجر بے برگ و ثمر بنا ڈالا۔ آج عالم یہ ہے کہ 336 ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں صرف 2 ارکان ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں ضم ہونے کی بجائے تحریک انصاف سے وابستہ آزاد ارکان کا تشخص اپنائے ہوئے ہیں، ایک بیرسٹر گوہر اور دوسرے عمر ایوب۔ یہ بھی عہد وفا نبھانے کے لیے نہیں، محض پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہے۔ اس کے لیے 293 وابستگان پرانے گھر سدھار چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ پی ٹی آئی کا سمندر سنی اتحاد کونسل کے قطرے میں ضم ہونے کے بعد بھی حقیر و بے توقیر کیوں ٹھہرا؟ مخصوص نشستوں کے لیے سارے جگ کی رسوائیاں مول لینے کے باوجود اس کی گود کیوں ہری نہ ہوئی؟ صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی خود اپنے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پروپیگنڈے کے ہنر میں طاق اور مشاق قبیلے نے اپنی پہاڑ جتنی بڑی غلطی، کوتاہی اور غفلت کو پیچھے دھکیل کر مظلومیت کا سیاپا شروع کر رکھا ہے۔ لیکن صاف شفاف اور کھرا سچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی بار بار کی یاد دہانیوں کو گھاس کے تنکے جتنی اہمیت بھی نہ دی اور ڈٹائی کے ساتھ سرکشی کے بے مہار راستے پر دوڑتی چلی گئی، صرف اس زوم میں کہ صداقت اور امانت کی سند عطا کرنے اور گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے استقبال کرنے والے صاحبان عدل ہمارے ساتھ ہیں، تو الیکشن کمیشن کیا کر لے گا؟ پی ٹی آئی نے آخری انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2016 کو کرائے تھے۔ 5 برس بعد لازم تھا کہ وہ 13 جون 2021 سے پہلے داخلی انتخابات کرا دے۔ اس نے ایسا نہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے 23 نومبر 2023 کو ایک اور نوٹس جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے کہا کہ وہ ضابطے کے مطابق 20 دن کے اندر انتخابات کرائے، ورنہ انتخابی نشان کی حقدار نہیں رہے گی۔ پنجابی محاورے کے مطابق ناک سے بہتا نزلہ منہ تک آ گیا تو پشاور سے چند کلومیٹر دور گمنام سے نواحی گاؤں میں انتخابات کے نام پر ایک منڈلی جمی، جس کا منظر پوری قوم نے دیکھا۔ لاکھوں ارکان کا دعویٰ کرنے والی جماعت کے داخلی انتخابات میں 2 درجن افراد بھی شریک نہ ہوئے۔ تمام عہدیداروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے کر سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا گیا، جسے بانی رکن اکبر ایس بابر اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے چیلنج کر دیا۔ الیکشن نامعتبر ٹھہرے، انتخابی نشان چھن گیا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آج پی ٹی آئی اپنی اجڑی مانگ میں راگ ڈالے بیوگی کا ماتم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی 2.5 برس پر محیط یاد دہانیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتی، نہ ہی اتنے طویل عرصے میں قواعد اور ضوابط کے مطابق انتخاب نہ کرا سکنے کا کوئی جواز پیش کرتی ہے۔ واحد دلیل یہ ہے کہ دوسری جماعتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں۔ یہ بھی غلط بیانی ہے۔ دوسری جماعتیں مکمل طور پر اپنے آئین کی پاسداری کرتی ہیں۔ کسی نے کرونا کا بہانہ نہیں کیا اور نہ کسی کے انتخابات چیلنج ہوئے۔ وکلا سے چھلکتی جماعت فقط اسے جا رہی ہے
کہ یہی اس کا ہنر ہے۔ پی ٹی آئی نے قانون کی ابجد سے نا آشنا گروہ کی طرح مخصوص نشستوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے جس طرح سرکس لگایا، اس کا ذکر بھی صحیح۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے، ہماری 2 غلطیوں نے ہمیں مخصوص سیٹوں سے محروم کر دیا۔ ہم ایسا کرنے والوں کا پتہ چلا رہے ہیں۔ 2 غلطیوں کا ارتکاب کرنے والوں کا پتہ ضرور چلائیں، لیکن کیا 9 مئی سمیت برسوں اپنی جماعت کو غلطیوں کے کوہلوں میں پیلنے اور سیٹوں سے نہیں، نام و نشان تک سے محروم کر دینے والا مرد ہنرکار بھی کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔